زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے. یہ 2 پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے. 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں. 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں, سورہ یاسین یاد کر لیں, سورہ ملک یاد کر لیں, اور سورہ کہف یاد کر لیں, سورہ سجدہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں, سورہ رحمان بھی یاد کر لیں. اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے, سورہ واقعہ یاد کر لیں. تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا, تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف, فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا. جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے, رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے. تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے, وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے, ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے. ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں, کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے, ایک ہی ہمیشہ یاد. جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے, ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں, کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں. کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی, کوئی 16 سے, بہت کنفیوز ہو جائیں گے. پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے. تو آج سے یہ ہمت کر لیں, جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں, نیٹ پہ بھی سنیں گے, آپ لوگ بھی جو موجود ہیں, روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے ان متعین صورتوں کی. 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے. تو اس میں بڑی برکت ہوگی. 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی. میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا, تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں, وہ حافظ قرآن ہے. ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا, اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے. تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد, اور ہمیں انہوں نے پڑھانا. قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا, نورانی قاعدہ, اور کچھ دعائیں یاد کرا لی. باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا. تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو. تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی. تھوڑی صبح دے بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ, باقی پھر اسکول جانا ہے, باقی کام ہوتا, بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے. تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں. تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا, یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن. تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے, پڑھائی کے دوران. تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا, خود لطف آئے گا اس میں. تو سورہ کہف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا, جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت, ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو. اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں, 2 تو بڑی دلچسپ ہیں. پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے. جو کیا کیا انہوں نے, لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا. تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے, تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں. یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے. ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے نا. تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں. اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا. اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے, تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. یہود و نصارہ تو جانتے تھے, ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا, تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں, لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے. اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے, چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو. میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے, بلکہ دیکھا ہی نہیں. جتنے میں نے غیر مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں, جوان. حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے, بڑھاپے میں توبہ مشکل. کیوں؟
जवानी में जैसे गुनाहों का जोश होता है तो गुनाह से बचने का जज्बा भी जवानी में ही पैदा होता है, क्योंकि जोश का होना जरूरी है गुनाह के लिए भी और तौबा के लिए भी। क्या हो गया भाई? भाई एक आग भड़कती हो ना जिस्म में, गुनाह की भी आग भड़कती है और गुनाह से तौबा के लिए भी जज्बा चाहिए। बुढ़ापे में जज्बात क्या हो जाते हैं? ठंडे। ना गुनाह का वो जज्बा रहता है और ना गुनाह से तौबा का वो जज्बा रहता है, लिहाजा न्यूट्रल हो जाता है। बस जिस हाल में जवानी गुजारी उसी में रहता है, कहता है छोड़ो अब क्या तौबा करनी, बस आराम से मुझे जिंदगी गुजारने दो, मरने दो आराम से, चाहे वो कुफ काफिर हो या गुनाहगार हो। इसलिए ये नहीं कि बुढ़ापे में तौबा कबूल नहीं है, कबूल तो बुढ़ापे में भी है, मगर बुढ़ापे में तौबा की तौफीक मिलती नहीं है। तो इसलिए जवानी में ही तौबा कर लो, और इसी साल कर लो, और इसी रमजान में कर लो, और इसी एतकाफ में कर लो, और अभी कर लो। शैतान कहेगा कल ईद के बाद करूंगा, पहले 2-4 फिल्में देखूंगा ईद के बाद जो नई नई रिलीज होंगी हैं, और फिर जो सारी मस्तियां अपनी पूरी करूंगा, निकालूंगा, मजे उड़ाऊंगा, फिर क्या करूंगा, तसल्ली से आखिर में तौबा कर लूंगा। जिसने ये सोच के तौबा को डिले किया, मुअख्खर किया, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता, करनी है तो करो अभी, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे। आज रात उठ के ना अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह जितने गुनाह थे हमने छोड़ दिए, बस हिम्मत करो, हिम्मत के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो उन नौजवानों ने क्या कहा भाई, हिम्मत करते हैं। फितिया, कुरान क्या कह रहे हैं? नौजवान थे, फतन की जमा फितिया आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई वइज़ तज़लतुमूहुम वमा याबुदूना इल्लल्लाह फअबू इलल कहफ, चलो यहां से भाग के किसी गार में पनाह लेते हैं, वहां जाके सोचेंगे कि कल करना क्या है, अगला प्लान क्या। भी तो यहां से निकलो, यहां रह के कुछ नहीं हो सकता। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस कुर्बानी पर अल्लाह उनको कैसा नवाजने वाला है। अल्लाह बड़ा शकूर है, अल्लाह का एक नाम है शकूर। शकूर पता है किसे कहते हैं? कदरदान। आप थोड़ा करें और वो नवाजे बहुत ज्यादा, इसको शकूर कहते हैं। थोड़ी कुर्बानी आप दोगे मगर वो नवाजेगा बहुत ज्यादा, अल्लाह ऐसा करते हैं। तो ये नौजवान निकल के गए हैं और इन्होंने गार में क्या की, पनाह ली, वहां बैठ चले गए, नींद आ गई, सो गए। साथ इनका कुत्ता भी था। हिफाजत के लिए कुत्ता रखना बोलो भाई जायज, बिला वजह कुत्ता रखना हराम है। नबी ने फरमाया जिसने बिला वजह कुत्ता रखा, रोजाना एक क़िरात उसकी नेकियां कम होती रहेंगी। एक क़िरात पहाड़ के बराबर होता है, रोजाना उसकी नेकियां जाया होती रहेंगी। इस्लाम में कुत्ता पालना बिला वजह जायज नहीं है। जरूरत के लिए, शिकार के लिए पाल सकते हैं। शिकारी कुत्ते होते हैं ना, शिकार विकार करना है, या घर में तोते पाले हुए तो उनकी शिकार के लिए कुत्ता रखा हुआ है। तो ये होता है तोतों की हिफाजत के लिए कुत्ते रखने पड़ते हैं बाज दफा। तो लेकिन कुत्ते को बता दें कि सिर्फ तोतों की हिफाजत के लिए है। लोग कुत्ता पालते हैं डाकुओं से हिफाजत के लिए, इसको बताते नहीं है, वो हर एक को काटना शुरू कर देता है। तो वो अपना कुत्ता भी साथ ले गए हिफाजत के लिए कि भाई कहीं पहरे वहरे का काम आएगा। तो गार में इनको नींद आई और कुत्ता कहां बैठा हुआ है? गार के किनारे पे, वो हिफाजत के लिए बैठा हुआ था कि भाई कोई आएगा तो भौंक के इनको बताएगा भाई बंदा आया हुआ कोई। तो अब जो है कुरान कहता है कि हमने उन पे नींद को मुसल्लत कर दिया, सो गए। वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, 309 साल सोए हैं। कितने? 309 साल। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, अगर इंसान एक ही पहलू पे लेटा रहे ना तो जमीन खा जाती है उसको। तो अल्लाह फरमाते हम उनको करवटें भी दिलाते रहे। वतरश शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम, जब सूरज निकलता था तो वो भी कतरा के निकलता था, रोशनी जाएगी मगर तेज धूप नहीं जाएगी, ताकि सूरज की जलन, सूरज की किरणें इनकी स्किन को खराब ना करें। और अल्लाह फरमाते हैं 309 साल तक कुत्ता जिस अंदाज में बैठा रहा है, लवी तलाता लवल्लैत मिनहुम रुअबा वला मुलित मिनहुम फिरारा। वो क्या है? लवी तलाता अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारा वला मुलित मिनहुम रुअबा, कि तुम उस कुत्ते को देखते तो रोब की वजह से वहां से भाग जाते। अल्लाह ने कुत्ते पर ऐसा रोब डाल दिया कि कोई भी उसके करीब पटक नहीं सकता, ताकि ऐसा ना हो कि 309 साल में जाहिर है कितने लोग यहां से गुजरेंगे गार में जाके, इनको भी नुकसान ना पहुंचाए। तो कुत्ते की ऐसी वहशत। 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको, उस दौरान क्या हुआ वहां हुकूमत का क्या हो गया? बादशाह मर गया, पूरी रियाया तब्दील हो गई, कोई नेक बादशाह आ गया उस मुल्क में जो तौहीद परस्त था और नेक लोगों की कदर करता था। पूरी रियाया तब्दील हो गई, हुकूमत तब्दील हो गई 309 साल में। तो ये 309 साल के बाद सो के उठे हैं, अब परेशान है कि यार हम कितना सोए हैं। किसी ने कहा कि हम 24 घंटे सोए हैं, किसी ने कहा कि नहीं भाई आधा, क्योंकि ये तो सोच ही नहीं सकते थे ना इतने 100 साल तक हम सोते रहे।
تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سویا، چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا، 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن چھوڑو، کیا کرنا ہے اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں، اس میں لکھا تھا 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. تو رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے، دولہا رائج الوقت چل رہا ہے، تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ، کرنسی لے کے جاؤ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے، حلال ملنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے، کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہاں کیا حلال حرام، اتنا مشکل کام ہے. نہیں، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی بولو یار نہیں ہے، کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہرے بنا کے رکھی، حلال لکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ حلال کا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں، بکرا کھا رہے ہیں، جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو، مشین کا نام لینا کافی، مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے، یقینی حلال ہوتا ہے، اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا، مشکوک ہے، اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ. جو غیر مسلم ہے پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے، تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ذرا احتیاط سے جانا. لا يشعرن بكم احدا، کسی کو پتا نہ چلے تمہارے بارے میں. چپکے سے جانا، رومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے، کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے. اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہٰذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آئے. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ یہ کیا گئی، یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ، کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی. تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے، اس کے زمانے کی جو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ. انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی. انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی، یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو. پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کی عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد